آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ سیم جو ہوتا ہے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے بیچارہ، کیونکہ اسے تلاش ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کی، ٹھیک ہے۔ وہ زوبیہ کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ راستے میں ایک آنٹی زوبیہ کو ملتی ہے جو زوبیہ کا رشتہ دیکھنے بھی آئی تھی، تو وہ کہتی ہے زوبیہ تم ادھر پھر رہی ہو آرا، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس آنٹی کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ زوبیہ گھر سے بھاگ کے آئی ہے، ٹھیک ہے، اور سیم کے ساتھ بھاگ کے آئی ہے۔ تو زوبیہ کہتی مجھے، وہ آنٹی کہتی کہ زوبیہ مجھے تم جیسی لڑکیوں سے یہی امید تھی، ٹھیک ہے، تو کہ تم جیسی لڑکیاں، شکر ہے ہم نے رشتہ نہیں کر لیا ورنہ ہم تو ذلیل ہو جاتے۔ دوسری طرف سیم کا والد جو ہوتا ہے نا، وہ سیم کے دوست کے آگے ہاتھ جوڑتا کہتا ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے بتا دو سیم کدھر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، ہمیں سیم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں زوبیہ سے مسئلہ ہے، وہ اپنے گھر چلی جائے، ٹھیک ہے، اس کی عزت اور اس کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سیم جو ہوتا ہے وہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، زوبیہ بڑی پریشان ہوتی ہے۔ سیم ایک دو مرتبہ اس کو دلاسا دیتا ہے، کہتا ہے تم ٹینشن نہ لو، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بھی پرابلم نہیں تمہارے ساتھ بننے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو سیم کو کالز آ رہی ہوتی ہیں بار بار اس کی امی کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے تو کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا، بعد میں زوبیہ اس کو کہتی ہے کہ کال اٹھا لو، سن لو کیا مسئلہ ہے ان کو، ٹھیک ہے، کیوں بار بار کالز کر رہی ہیں۔ تو اپنا سیم جو ہوتا ہے نا وہ کال اٹینڈ کر لیتا ہے، تو زوبیہ اس کو کہتی کال اٹھاؤ، تو سیم کال اٹھا کر اپنی امی کی بات سن رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک پیغام دیتی ہیں سیم کے حوالے کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سیم اس کو پیغام کو شیئر کرتا ہے زوبیہ کے ساتھ تاکہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں نہ رہے کہ پتہ نہیں کیا بات کی ان لوگوں نے آپس میں، یا مجھے کوئی ہرانے ورانے کے چکر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے سیم جو ہوتا ہے نا اس کو کہتا ہے کہ زوبیہ کام خراب ہے، ہمیں چلنا چاہیے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سیم کے گھر میں بھی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہوتی ہے، دونوں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا ہے، کس حال میں ہے، پتہ نہیں کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر ماں باپ کو ٹینشن تو ہوتی ہے اپنی اولاد کی، چاہے وہ کسی بھی طرح کی کیوں نہ ہو، نکمی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ بھی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا کر ڈالا، ایسا کیا کر دیا۔ تو دوسری طرف سیم کا زوبیہ کا والد جو ہوتا ہے ہاسپٹل میں موجود ہوتا ہے، روشنا اور اس کا تایا جان جو ہوتے ہیں نا وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کے پاس، کیونکہ ڈاکٹرز نے ابھی ان کو اجازت نہیں دی ہوتی گھر جانے کی، تو اسی لیے وہ بھی ان کی رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی کسی بھی وقت ڈاکٹر کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو سیم اپنا دانیال کہتا ہے کہ سارا قصور آپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دانیال سیم کا والد کہتا ہے چلو ٹھیک ہے مان لیا میرا قصور ہے، ٹھیک ہے، اب تم جاتے کیوں نہیں، جا کے ڈھونڈو، ٹھیک ہے، میرا قصور ہے، میرا قصور نکالی جا رہے ہو، تمہاری بہن کو میں نے ورگلایا تھا، میں نے کہا تھا کہ جاؤ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں حوصلہ کرو، ہم دونوں ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا لڑکا بھی ساتھ ہے، تمہاری لڑکی اکیلی نہیں ہے۔ تو دانیال کہتا ہے لڑکی کی کم بے عزتی ہے، لڑکے کی کم بے عزتی، لڑکی کی زیادہ بے عزتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا والد بیمار پڑا ہے ہاسپٹل میں۔ واقعی میں زوبیہ کا والد جو ہوتا ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے اور وہ بیچارہ ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے بستر مرگ کے اوپر، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کب کس وقت وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے۔ لیکن زوبیہ جو ہوتی ہے اس کو ذرا سی بھی شرم نہیں ہوتی کہ میرا والد جو ہے۔ دوسری طرف دانیال کا اپنا سیم کا جو دوست ہوتا ہے نا اس کا والد وہاں پہ موجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پولیس جو آتی ہے نا اگر اس کو بتایا تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو تم جو ہے نا سیم کے نانا ابو کے گھر کال کرو، وہ وہاں پہ ہی جائے گا، ٹھیک ہے، تم وہاں پہ کال کر کے بتا دو کہ سیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ آئے تو ہمیں اطلاع کر دینا، ان کو سارا حال احوال بتا دو کہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیم کا والد دانیال کو کہتا اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، ٹھیک ہے، چپ چاپ کھڑے رہو، اگر تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں نہ مجھے کہنا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سیم کو تھوڑا ڈرا دیا جاتا ہے، سیم بیچارہ چپ کر جاتا ہے، اور دانیال جو ہوتا ہے اس کو ڈرا دیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے بیچارہ چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف زوبیہ کی امی جو ہوتی ہے بڑی پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب جو ہے نا میں کسی کی بات نہیں سنوں گی، نہ کسی کے پاس رہوں گی، ٹھیک ہے۔ زوبیہ جانے تو اس کے اپنا گھر والے، مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، نہ میں زوبیہ سے ملوں گی، زوبیہ میرے لیے مر گئی ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ ہے روشنا۔ سیم کا والد جو ہوتا ہے نا وہ اس کی امی کو کہتا ہے کہ اس بغیرت کا پتہ لگاؤ کدھر ہے، وہ اس نے ہمیں ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہتی میں کہاں پتہ لگاؤں، کہتا ہے اپنے ابو کے گھر کال کرو، ادھر تو نہیں گیا، ٹھیک ہے، اپنے نانا کے پاس وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، اس بغیرت آدمی نے پتہ نہیں ہمیں کتنا ذلیل کروانا ہے۔ اور سیم کا والد جو ہوتا ہے نا بڑا پریشان ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ معاملات اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ سیم کی امی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی مجھ سے نہیں ہوتا پتہ، دفعہ ہو جدھر مرضی جاتا پھر میں اس کا کیا کروں، ٹھیک ہے، میں تو پہلے ہی بہت زیادہ تنگ ہوں اس وجہ سے۔ سیم کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ بھی برہمی کا اظہار کرتی ہے، سیم کا ابو تو پہلے بیچارہ پریشان حال ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی
والی وارس نہیں ہوتا، وہ اپنا بیچارہ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف زوبیہ کی امی جو ہوتی ہے نا سیڑھی میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، تو زوبیہ کی تائی امی آ کر اس کو چپ کرواتی ہے، کہتی کوئی بات نہیں، یہ تاریخ میں جو لکھا ہے نا، یہ مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہمارے نصیبوں میں ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے، تم اس بات کی ٹینشن مت لیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، جو بھی معاملات ہیں نا یہ سب گزر جائیں گے، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے نا سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو بھی پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا اس کے آگے اور کوئی معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہی ہمارے معاملات ہیں۔ سیم کی زوبیہ کی تائی امی جو ہوتی ہے نا وہ اب زوبیہ کی امی کو دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے کوئی نہیں، اس طرح کی اولاد جو ہوتی ہے نا انسان کے بدلے میں اللہ پاک پتہ نہیں کس نعمت یا کس چیز کے بدلے میں اللہ پاک عطا کرتے ہیں، تم ٹینشن مت لو، یہ مصیبت جو ہے نا چند دن کی ہے ٹل جائے گی۔ دوسری طرف وہ دونوں لوگ تیاری کر لیتے ہیں سیم کے والدین، کیونکہ وہ سیم کے نانا کے گھر جا رہے ہیں، اور اگر تو ابھی تک سیم وہاں پہ نہیں پہنچا، اگر جیسے ہی سیم وہاں پہ پہنچے گا تو اوپر سے ان کو پکڑ لیں گے، اور ساتھ ہی زوبیہ کو بھی پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ ان کی حرکتیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ ٹرین کا ہارن بج جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیم باہر چیزیں لینے کے لیے گیا ہوتا ہے، تو جیسے ٹرین کا ہارن بجتا ہے تو سیم بھاگ کر نکلتا ہے، کیونکہ اگر ٹرین نکل گئی تو پھر کیا فائدہ، زوبیہ ٹرین میں بیٹھی ہے، وہ وہاں سے اپنے نانا کے ہاں نکلنے والے ہوتے ہیں اسٹیشن میں، اسی لیے انہوں نے گاڑی کی ٹکٹیں لی ہوتی ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں۔ وہیں پہ دانیال پہنچ جاتا ہے، دانیال بھی زوبیہ کی تلاش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اندر چلا جاؤں اور اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اندر چلا جاتا ہے اور اندر جا کر تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کو وہاں سے کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ زوبیہ اس کو دیکھ لیتی ہے، تو زوبیہ جیسے ہی اس کو دیکھ لیتی ہے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس نے مسئلے مسائل اور زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ دانیال کو اگر پتہ چل جاتا کہ زوبیہ یہاں پہ بیٹھی ہے تو دانیال نے کسی بھی صورت اس کو نہیں چھوڑنا تھا، ٹھیک ہے، تو دانیال بیچارہ ایک ایک ڈبے میں ایک ایک ونڈو میں جا کے چیک کرتا ہے کہ زوبیہ کہیں مل جائے، لیکن وہ نہیں ملتی، کیونکہ سیم اور زوبیہ نے تھوڑی دیر پہلے ٹکٹیں لی ہوتی ہیں، اور سیم جو ہوتا ہے نا زوبیہ کو لے کر اپنے نانا کے گھر جانے والا ہوتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ آگے اس کی امی پہلے سے ہی پہرا لگائے کھڑی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو فی الحال وہ ٹرین کی ٹکٹیں لے رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں ان سے دو چار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ ابھی دانیال جو ہوتا ہے نا ٹکٹوں کے پیسے پے کرتا ہے، جتنے پیسے گھر سے لے کے نکلے ہوتے ہیں وہ ابھی ختم ہونے والے ہوتے ہیں، تو ٹکٹیں انہوں نے لے لی ہوتی ہیں، اب وہ ٹرین کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹرین وہاں پہ موجود ہوتی ہے، آ چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹرین میں بیٹھ جائیں گے تاکہ جلد سے جلد باہر اگر رہیں تو کسی کو بھی بھنک ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے سیم اس کو کہتا ہے کہ چلو بیٹھو تم ٹرین میں، ہم نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ زوبیہ اس کو کہتی ہے کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں بھی بیٹھ رہا ہوں نا، میں تمہیں کہہ تو رہا ہوں میں بیٹھ رہا ہوں ادھر، ٹھیک ہے، تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے، وہ کہتی مجھے ٹینشن نہیں ہے، میں نے تمہیں بتایا تو ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، بس میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے نکلیں جلد سے جلد۔ زوبیہ جو ہوتی ہے نا وہ بھی پریشان ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے پریشانی تو پھر ہوگی، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو پھر پکڑے جائیں گے، اور گھر سے جو ہے نا پٹائی تو جو ہوگی بہت زیادہ مسئلے مسائل کریٹ ہو جائیں گے۔ ابھی تک زوبیہ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ زوبیہ کا والد ہاسپٹل میں ہے، زوبیہ بیچاری اپنے چکروں میں ہوتی ہے کہ میرا جو ہے نا کام نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میری شادی جلد سے جلد سیم کے ساتھ ہو جائے تاکہ ہماری یہ بھاگ دوڑ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، اگر عدالت میں یا ہمیں تھانے میں بھی پیش کیا جائے تو ہمیں ہماری ہی صفائی دینی پڑے اور ہم صاف نظر آئیں، ٹھیک ہے، کس کو یہ نہ لگے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے سیم رکشے سے اترتا ہے تو رکشے والے کو کرایہ پے کرتا ہے، کرایہ پے کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل آتا ہے، کیونکہ گاڑی کے جانے کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو اس نے اب ریلوے اسٹیشن پہنچ چکا ہے، وہاں پہ جا کے وہ ٹکٹیں وغیرہ بائی کرے گا، اور بائی کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو سیم اپنی جیب سے سارا خرچہ کر رہا ہوتا ہے، زوبیہ بیچاری کیونکہ اس کی بیوی بننے والی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھاگی ہوتی ہے گھر سے، دونوں لوگوں کو بہت زیادہ دشواریاں پیش آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر، اسی وجہ سے وہ سارے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں بن رہے ہوتے ہیں۔ تو رکشہ انہوں نے سالم کرایا ہوتا ہے، رکشے والا جو ہوتا ہے فل سپیڈ سے لا کر ان کو ریلوے اسٹیشن پہنچا دیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کا آنا بہت ضروری ہے، اسی لیے اگر وہ لوکل بس پہ سفر کریں گے تو لاری اڈے سے پکڑے جائیں گے، اسی لیے انہوں نے ٹرین کا انتخاب کیا ہے، لیکن ان کے نصیب اچھے تھے کہ دانیال کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، اگر دانیال کو زوبیہ کا پتہ چل جاتا تو وہ زوبیہ کو لے کر اسی وقت وہاں سے چلا جاتا، اور سیم کا اگر پتہ چل جاتا تو سیم کو مار مار کے اس کی شکل تبدیل کر ڈالتا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس نے کسی بھی صورت یا ان دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چلا، اگر پتہ چل جاتا تو پھر بہت زیادہ مسئلے مسائل جو تھے
ان دونوں کے لیے بن جانے تھے۔ زوبیہ کی ماں پہلے رو رو کر برا حال کر لیا ہوتا ہے اس نے اپنا، اسی لیے ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے،
یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک؟ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے؟ مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے؟ اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے؟ مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے؟ اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے؟ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے؟ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح؟ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر کو ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں، اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا. اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے لگا ہے. ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے. کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو. وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے. شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ سارے خاندان والے دیکھیں گے. لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی. شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے. پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے.